ہدیہ درود و سلام کے طور پر قصیدہ بردہ شریف انتہائی عقیدت و ادب سے پیش فرمائیں۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خلق کل والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج جلسے ذکر شہادت اور شان اہل بیت کرام کے سلسلے کا یہ 8واں پروگرام ہے۔ ہماری آج کی گفتگو ایک ایسے مسئلے کی طرف ہے، ایسے مسئلے سے متعلق ہے جو عموماً اہل سنت و جماعت سے پوچھا بھی جاتا ہے اور خود اہل سنت و جماعت اس کی کسی حد تک تحقیق و تفتیش اور تفصیل معلوم کرنا اور چاہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا، جنہیں کربلا کے میدان میں یزیدی فوجوں نے شہید کیا، آپ کو اور آپ کے کنبے کو اذیتیں دیں، ستایا، تکلیفیں دیں۔ بلا شبہ یہ سب باتیں برحق بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے، خصوصاً رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ دردناک اور درد دل کا باعث اور غم و افسوس کا باعث بھی ہیں۔ اس مناسبت سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر یزید کا حکم کیا ہے؟ یزید کے بارے میں نظریہ اہل سنت کیا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے
جو پوچھتا ہے علماء سے صحیح رائے اور صحیح حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس طبقے کو بہکانے والے کچھ طرح کے لوگ ہیں۔ اس طبقے کو بہکانے والا ایک وہ طبقہ ہے جو آگے سے کہتا ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جب اس نے امام علی مقام اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، تو بس کیا پوچھنا، اسے لعنت بھی بھیجو، اسے کافر بھی کہو، اسے سب کچھ کہہ سکتے ہو۔ یہ ہیں اپنے گھر کے خود کے مفتی خود۔ اور ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو اس طرح کی بات کرنے میں کسی قسم کی دیر بھی نہیں لگاتا، اور بغیر اس بات کے درپے ہوئے اور بغیر اس بات کی تحقیق کیے کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہمارا علم کیا ہے، ہمارا علمی قد کیا ہے، ہماری علمی حیثیت کیا ہے، ہماری علمی حیثیت چھوڑ دیجئے، ہماری عملی، اخلاقی اور دینی حیثیت کیا ہے ان ائمہ کے مقابلے میں جن ائمہ نے اس بارے میں کوئی کلام کیا ہے اور جن تک قرآن و حدیث کے دلائل بھی ہم سے زیادہ پہنچے ہوئے تھے، تو انہیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ ان ائمہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، بلکہ بعض اوقات وہ آپ کو کہتا وہ ملے گا چھوڑو جی ان بابوں کی باتیں، جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ خود فیصلہ کرو نا، آپ خود ایک چیز پڑھ رہے ہو تو خود فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک طبقہ ایسا ہے، تیسرا طبقہ، وہ تو پورا زور اس بات پر لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے یزید کو جنت الفردوس کا مستحق بتائے اور جنت میں پہنچائے۔ اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے، نہ اپنے باپ کا ٹھکانہ معلوم ہے، نہ اپنے بڑوں کا ٹھکانہ معلوم ہے، اپنے لیے کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یزید کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اس حدیث کی روح سے ہم تو یزید کو جنتی کہنے میں دیر بھی نہیں کریں گے، ذرا سی دیر نہیں کریں گے۔ تیسرا طبقہ یہ ہے۔ یہ یاد رکھیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا حشر کیا ہے، اس سے قطع نظر اس پر ساری امت متفق ہے، اس پر ساری امت متفق، ماں سوائے اکا دکا لوگوں کے ساری امت متفق ہے کہ وہ فاسق، فاجر، مرتکب کبیرہ شخص تھا، اس کے فاسق و فاجر اور رب کا نافرمان ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں۔ آگے پھر یہ جو فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ کبھی انسان کو کافر بناتی ہے، کبھی کافر نہیں بناتی۔ بالکل ایسے ہی سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے اپنی پناہ میں رکھے، جسے بچائے، اس کی بات الگ ہے، ورنہ میں، آپ، ہم سب کی اکثریت، شاید ہم میں کوئی خوش نصیب ہو بھائی، ہمیں انکار نہیں، لیکن ہم جانتے بھی نہیں، تھوڑے بہت گناہ، اللہ کی نافرمانی کے کام ہر ایک سے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ بولو، ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے گناہ ہمیں کافر بناتے ہیں؟ نہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں، کافر نہیں ہیں، کافر ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟
اور بعض گناہ، بعض اللہ کی نافرمانیاں، بعض فسق و فجور وہ ہوتے ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ ہر گناہ انسان کو کافر نہیں بناتا، پرلے سے پرلے درجے کا گناہ کیوں نہ ہو، ہم جسے انتہائی سنگین جرم سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے جرم کی نگاہ سے تو دیکھتے ہیں، اسے کفر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہے کہ وہ اسے جرم تو سمجھتے ہیں، کفر نہیں سمجھتے۔ یزید کے بارے میں نظریہ اہل سنت کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، اس کی باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا لٹریچر چھپا ہوا ہے، اس لٹریچر میں وہ باقاعدہ لکھتے ہیں حضرت امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ، ناپاک اللہ کی پناہ، یزید کو رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تک کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ ہے حد سے زیادہ نرمی، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہیں اس کو تو کافر بلکہ لعنتی کہنا چاہیے۔ یہ ہے حد سے زیادہ سختی۔ اسلام نہ حد سے زیادہ نرمی کا مذہب ہے، نہ حد سے زیادہ سختی کا مذہب ہے۔ ہاں کسی کے لیے دلائل شریعت واضح ہوں اور وہ اس کو جہنمی بتائیں، وہ اس کو کافر بتائیں، وہ اس کو مستحق لعنت بتائیں، اور دلائل شریعت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، تو پھر اب ہمیں ایک ذرہ برابر بھی تأمل نہیں ہوگا، نہیں سوچیں گے، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہوگا ویسے ہی کہیں گے، کیونکہ اصل دین اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننا ہے۔ لیکن جب کسی کے معاملے میں دلائل شریعت خاموش ہوں تو پھر رائے قائم کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ جو لوگ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کی رٹ لگاتے ہیں وہ تو اس لیے سیدھے سیدھے غلط ہیں کہ انہیں حضرات اہل بیت کرام کو یزیدی فوجوں کا ستانا اور اس کے بعد یزید کا ان سے کسی قسم کا مواخذہ نہ کرنا بالکل نظر نہیں آ رہا، نہیں نظر آ رہا نا۔ پھر یزید کے بہت سے گناہ اور بہت سے جرائم جنہیں ایک عام مسلمان سنے تو اس کا دل دہل جائے، ان سے ان کی آنکھیں بند ہیں، اور جو لوگ اسے مستحق کفر یا مستحق لعنت کہتے ہیں ان کی بھی آنکھیں بند ہیں، ان کی بھی آنکھیں بند ہیں، ان کی آنکھیں اللہ کی رحمت کی وسعت سے بند ہیں، ان کی آنکھیں اس بات سے بند ہیں، خاص طور پر اس بات سے بند ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے لیے یا کسی کو مستحق لعنت کہنے کے لیے صحیح شرعی صریح یعنی واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی کے لیے واضح دلیل نہ ہو، صریح دلیل نہ ہو، اس وقت تک ہم کسی کے لیے ویسا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو پھر احتیاط کیا ہے؟ احتیاط وہ ہے جس کی طرف علماء امت گئے، جس کی طرف علماء امت گئے۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، اور فتاوی رضویہ شریف کی یہ جلد 14 ہے، فتاوی رضویہ جلد 14، اور اس کا صفحہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا. صفحہ ہے 591. کتنا؟ 591. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کلام کو جاری رکھا ہے 591, 592, 593. جتنا تفصیلی موقف اہل سنت و جماعت کا اور قدیم علماء اہل سنت کا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل تک کا جتنا تفصیلی موقف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں یکجا کیا ہے نا، اور جتنے صاف ستھرے جچے تلے الفاظ میں اعلیٰ حضرت نے اس کو موقف کو بیان کیا ہے، اتنا کم سے کم عمدہ انداز میں نے کسی اور کتاب میں نہیں پڑھا ہے. پھر اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا قلم ہے. نفاست، طہارت اور حق گوئی جس قلم پر ختم ہے. میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی بات کیے بغیر جو تحقیقی اور دیانت اور انصاف والی بات ہے، 2 عبارتیں پیش کروں گا، ایک اعلیٰ حضرت کی اور ایک حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی. اب امام غزالی وہ بزرگ ہیں جو ہر مکتب فکر میں مسلم ہیں. اعلیٰ حضرت کو تو چلو صرف سنی مانے گا نا. تو پہلے اہل سنت کا نظریہ معلوم کر لیں، اعلیٰ حضرت کا نظریہ سن لیں، اور اعلیٰ حضرت بھی اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہے. اعلیٰ حضرت دیکھیے گا کس کس کا نظریہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پوری دیانت کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا. وہ سوال کچھ صفحے پیچھے. اعلیٰ حضرت اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے آپ الفاظ سنیے. ایک ایک لفظ توجہ سے سننے کے قابل ہے بھائی. ہمارے عموماً عوام کا مزاج یہ ہے کہ لچھے دار تقریر کرو تو توجہ ہوتی ہے، سبحان اللہ بھی نکلتی ہے، ورنہ گم سم بکمن بیٹھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا علم اور تحقیق اور علم کی گہرائی میں بھی کبھی کبھی اترنا چاہیے. اعلیٰ حضرت جواب میں لکھتے ہیں، یہ 591 صفحہ ہے، جلد 14. یزید پلید، اعلیٰ حضرت کی شروعات ہی آپ دیکھ لیں. یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے. کہتے ہیں علماء اہل سنت سارے ہمارے زمانے تک جتنے چلے آئے ہیں نا، سب کا اتفاق اتنی بات پر تو ہے کہ یزید پلید تھا، شروعات یہاں سے. فاسق و فاجر یعنی اللہ کا نافرمان، کبیرہ گناہ کرنے والا، اللہ کا نافرمان. اور جری علی الکبائر، کبائر کبیرہ گناہ کی جمع ہے. جری علی الکبائر کا مطلب ہوتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ کبیرہ گناہ کرنے والا تھا. اس قدر پر تمام علماء اہل سنت کا سلفاً خلفاً اتفاق ہے، ہر دور کے علماء اہل سنت کا. صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا. ہاں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے تو اس پر ہے کہ اس کو کافر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، اسے لعنتی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. اس میں خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے؟ آج بعض ناانصاف جاہل لوگ اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں، جی اہل سنت یزید پہ لعنت نہیں کرتے. تو یہ آج کے اہل سنت کیا یزید پہ لعنت نہیں کرتے؟ ابھی سن لو کون کون نہیں کرتے.
کون کون نہیں کرتا؟ صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا، اس کے کافر ہونے میں اور اس کے لعنتی ہونے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ امام احمد ابن حنبل کا نظریہ ہے کہ یزید جو ہے وہ کافر ہے اور مستحق لعنت ہے، نام لے کر اس پر لعنت کرنا اور شخصی لعنت کرنا جائز ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ بولو بولو، امام احمد بن حنبل کا۔ اب اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اور وہ اس پر اشارہ دیتے ہیں قرآن کریم کی ایک دلیل سے۔ صراحت تو نہیں ہے نا، یزید کا نام تو قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، ایک آیت سے اشارہ ہی دے سکتے تھے، اشارہ دیا انہوں نے کہ اس آیت کی روح سے یزید مستحق لعنت بنتا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کی اب اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزے طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی۔ یہ کب کی پتہ ہے؟ جب حضرت امام علی مقام امام حسین کو اس نے شہید کیا نا، تو اس کے خلاف پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کی فوج نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، تو مکے والوں نے بھی بیعت توڑ دی، مدینے والوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ اس کو پتہ چلا کہ مکے والے میرے مخالف ہو گئے ہیں، مدینے والے میرے مخالف ہو گئے ہیں، اور مکے میں کون موجود تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مکے میں موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر مکے میں موجود تھے۔ جب حضرت امام علی مقام یہاں سے جا رہے تھے تو حضرت امام علی مقام کو روکنے میں بھی ان دو بزرگوں کا کردار ہے، روک رہے تھے، حضرت آپ کوفہ نہ جائیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے دھوکے بازی نہیں کی تھی کوفیوں نے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ انہوں نے دھوکے بازیاں نہیں کی، آپ مت جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے مجھے خط لکھ کر کہا ہے کہ ہم یزید سے تنگ ہیں، آپ آئیے ہمیں ہدایت کیجئے۔ فرمایا میں ان کے بلاوے پر جا رہا ہوں، حجت تمام کرنے جا رہا ہوں، حضرت ہم آپ کو روک رہے ہیں، مت جائیے مت جائیے۔ یہ نہ آپ کے باپ کے ساتھ مخلص ہوئے ہیں، نہ آپ کے بھائی کے ساتھ مخلص ہوئے ہیں، نہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، مت جائیے۔ بہت روکا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر حضرت امام حسین کی سواری کی مہار پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں جانے دوں گا، آگے آگے۔ آپ نے فرمایا میں تو ارادہ کر چکا ہوں، جاؤں گا۔ اس آپس کی باتوں کا نتیجہ یہ نکلا، حضرت امام علی مقام نے کہا چلو یہ کر سکتا ہوں کہ فی الحال نہ جاؤں، مسلم بن عقیل میرے چچا صاحب بھائی ہیں، مسلم بن عقیل ان کو بھیجتا ہوں، میرے خاندان کے ہیں، وہاں جا کر تفصیلات معلوم کریں، کوفے والوں کا مزاج معلوم کریں، اگر کوفے والے واقعی ہمارا استقبال کرنے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ خط لکھ کے مجھے بتا دیں گے، میں چلا جاؤں گا، اور اگر وہ کہیں گے نہیں آپ مت آئیے، کوفے والوں کا مزاج پہلے جیسا ہی ہے، تو پھر میں نہیں جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا تحقیق حال کے لیے۔ مسلم بن عقیل پہنچے تو شروع میں کوفے والے بڑے ساتھ تھے، حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھی لکھ دیا کہ جی آپ آ سکتے ہیں اور تسلی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے خط دکھایا اور فرمایا دیکھو اب تو وہ بھی تسلی کر رہا ہے اور یہ میرے گھر کا فرد ہے نا، یہ تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا نا، اب تو تمہیں بھی تسلی ہونی چاہیے۔ بادل ناخواستہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب امام حسین کو رخصت کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ چلے رستے میں ایک مقام پر پتہ چلا فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی اور کچھ اور قافلے میں آنے والوں سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا جب خط لکھا تھا تب تو یہی حالات تھے، لیکن اب کے حالات یہ ہیں کہ قافلے میں آنے والے لوگوں نے بتایا حضور
کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی ہیں. ایک دم نقشہ پلٹ گیا. خیر وہ دور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، مواصلات کا دور نہیں تھا، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. جس جس کو پتہ چلتا گیا امام علی مقام کے ساتھ جا کر ملتا گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھ خود آپ کے گھرانے کے افراد پتہ ہے کتنے ہیں؟ اچھا مجموعی طور پر شہدائے کربلا کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ 72. ان 72 میں کتنے اہل بیت تھے، کتنے اور تھے؟ صرف 19 لوگ اہل بیت کرام کے ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتنے؟ 19. اور 19 کے علاوہ باقی 53 یہ کون ہیں؟ ان 53 میں حضرت حبیب بن مظاہر اسدی، حضرت سہیر ابن قیس، ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 صحابہ کرام اور ہیں. کتنے؟ یہ 2 اور 8 اور تقریباً 10. سنیو تاریخ یاد رکھو، تھوڑا بہت پڑھو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے. آج تمہارے منہ پہ چماٹ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تمہیں کوئی کہتا ہے واقع کربلا میں امام حسین کے ساتھ صحابہ نے نہیں دیا تھا، صحابہ کی اولادوں نے نہیں دیا تھا، تو ان سے پوچھو الو کے پٹھے اگر صحابہ کرام نے ساتھ نہیں دیا تھا، صحابہ کرام کی اولادوں نے نہیں دیا تھا، تو یہ بتا اہل بیت تو 19 تھے، باقی 53 لوگ کون تھے؟ تو نام بتا سکتا ہے یا ہم بتائیں؟ 10 صحابہ کے نام میں بتانے کے لیے تیار ہوں. باقی کون تھے؟ 10 صحابہ ہو گئے، باقی پیچھے کتنے بچے؟ 43. یا حضرت اہل بیت کرام کے غلام تھے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولاد اور تابعین تھے. سمجھ میں آئی بات؟ کہاں لکھا ہے؟ امام ابن اسیر کی البدایہ والنہایہ پڑھو، وہاں لکھا ہے. تاریخ طبری پڑھو، وہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات، تاریخ یعقوبی شیعوں کی کتاب پڑھ لو، اس میں بھی لکھا ہے کہ 3 صحابہ شریک تھے. 3 کے نام وہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ 3 کے نام وہ بھی دیتے ہیں. اور مزے کی بات، زہیر بن قیس کو صحابی رسول وہ بھی مانتے ہیں، حبیب بن مظاہر اسدی کو صحابی رسول وہ بھی مانتے ہیں. جو نام اہل سنت کی کتابوں میں ہے نا، وہی نام ان کی کتابوں میں موجود ہے. کس منہ سے کہتے ہو صحابہ نہیں تھے؟ خیر جنگ ہو گئی، امام علی مقام شہید ہو گئے. بات آگے نہ نکل جائے، جب امام علی مقام کی شہادت کی اطلاع مکے والوں کو پہنچی، مکے والوں نے کہا یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، بیعت توڑتے ہیں. مدینے والوں کو اطلاع پہنچی، مدینے والوں نے کہا یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. یزید پہ کی بیعت توڑنے میں سب سے پہلا نام مدینے والوں میں پتہ ہے کس کا نام آتا ہے؟ ایک صحابی رسول کا، اور اس صحابی رسول کا نام ہے عبداللہ بن حنظلہ. کون؟ عبداللہ بن حنظلہ. اور مکے میں جس شخص نے سب سے پہلے یزید کی بیعت توڑی اور کہا لوگوں یزید کو لات مارو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ بھی ایک صحابی رسول ہے جس نے یزید کی بیعت توڑوا کر اپنی بیعت لی اور کہا آج سے میں تم مسلمانوں کا حاکم بننے کو تیار ہوں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، امام حسین کے خون کا بھی بدلہ لیں گے یزید سے. اس صحابی رسول کا نام ہے عبداللہ بن زبیر. صحابہ کرام کو اس ٹائم پتہ چلتا، سارے کربلا پہنچتے، لیکن جس وقت جس کو پتہ چلا، سب نے یزید کی بیعت توڑ کر امام علی مقام کا بدلہ لینے کے لیے، یہاں تک کہ یزید سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب یزید کا ریئیکشن کیا آنا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یزید نے مکے پر بھی حملہ کرنا تھا، مدینہ طیبہ پر بھی حملہ کرنا تھا. اب سنیے پھر اس نے کیا کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی. کتنی بے حرمتیاں کی اور کیا کی؟ کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جو لوگ وہاں پناہ گزین ہوئے عین شین حرم میں گھس کر سب کے ساتھ لڑا. اور مسجد نبوی شریف میں لکھا مسجد کریم میں گھوڑے باندھے 3 دن تک. کتنے؟
مسجد نبوی شریف میں یزیدی فوجوں نے گھوڑے باندھے، کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ ان کی لید پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے آذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ اور تابعین بے گناہ شہید کیے، بے گناہ شہید کیے۔ صرف گناہ کیا تھا؟ امام حسین کا قتل سن کر یزید کی بیعت توڑی تھی ان لوگوں نے، اور ان کی تعداد 200-400 نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہزاروں میں تھی۔ مکہ معظمہ پر، کعبہ معظمہ پر پتھر برسائے، منجنیق ہوتی ہے نا، منجنیق جس سے پتھروں پر، کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے حملہ کیا، غلاف کعبہ پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں، پاک دامن عورتیں مدینہ طیبہ کی 3 دن تک اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ کہا یہ تمہاری غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کے ساتھ کنیزوں والا سلوک کر سکتے ہو۔ یزیدی فوجیوں نے مدینہ طیبہ کی بہو بیٹیوں کی عصمتیں 3 دن تک پامال کی۔ کس کے حکم سے؟ یزید کے حکم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر میں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ استخوان مبارک ہڈیاں، امام علی مقام کے جسم پاک پر اس کے حکم سے گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ جسم مبارک کی ہڈیاں ختم ہو گئی تھیں۔ سر انور، امام علی مقام کا سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم، مخدرات مشکو رسالت، بچیاں، سید زادیاں، امام علی مقام کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، کنیزیں جو حضور کے گھر کا فرد تھیں، در حقیقت فرمایا ان مشکو رسالت کو قید کیا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد اور کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا آخری جملہ سنیے، فرمایا ملعون ہے وہ جو ان ملعون خرافات کو فسق و فجور نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو ان ملعون حرکتوں کو اور ان بری حرکتوں کو فسق نہ کہے، فجور نہ کہے، کھلی اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی نہ کہے، ہم تو کہتے ہیں وہ شخص ملعون ہے، اس شخص پر لعنت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ فرمایا، لہذا امام احمد، اب سنیے اگلی بات، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم، اب آئی امام اعظم کی بات، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا، احتیاطاً خاموشی اختیار فرمائی کہ ہم اسے لعنتی نہیں کہیں گے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ احتیاطاً، یہ نہیں کہ اس سے کوئی یاری دوستی یا کوئی محبت تھی، نعوذ باللہ، نہیں، احتیاطاً۔ اچھا دلیل؟ بھئی امام احمد ابن حنبل تو کافر کہہ رہے ہیں، لعنتی کہہ رہے ہیں، آپ کافر اور لعنتی کیوں نہیں کہتے؟ دلیل؟ امام اعظم حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس سے فسق و فجور متواتراً ہے، کفر متواتر نہیں۔ یزید سے جتنے کام ثابت ہیں وہ اس کے فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کے کام تو متواتراً ثابت ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ توجہ سے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے اور دلیل سمجھ میں آ رہی؟ اس سے فسق و فجور تو متواتر ہے، اس سے کفر متواتر، اس سے کفر ثابت نہیں ہے۔ اس نے کفر کا کوئی کلمہ بولا ہو زبان سے، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔
لیکن اتنے بڑے بڑے گناہ اس سے ضرور ثابت ہیں. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہو کر بالآخر گناہ ہی ہے نا. او بھائی کفر تو نہیں ہے. کعبۃ اللہ پر پتھر برسانا کبیرہ ترین گناہ ہے، کس کو انکار ہے؟ مدینہ شریف کی بے حرمتی کرنا گناہ ہے، کس کو انکار ہے؟ خواتین کو بے حرمت و بے آبرو کرنا گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے. لوگوں کو ناحق قتل کرنا گناہ ہے، کفر تو. صحابہ کرام تک کو قتل کرنا گناہ ہے، کفر تو نہیں ہے. کفر کس چیز کا نام ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز کا، بہت توجہ سن لیجیے گا، یہ میرا جملہ یاد رکھ لیجیے گا آپ، اللہ آپ کا بھلا کرے. جس چیز کا اقرار کرنے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی کا انکار کرنے سے اور اسی کو میں نہیں مانتا کہنے سے انسان کافر ہوتا ہے. تو کفر کس چیز کا نام ہے؟ جس چیز کا اقرار کر کے بندہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، اس کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو باتیں، ٹھیک ہے نا. گواہی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جو یہ کہے گا نا میں اللہ کو معبود نہیں مانتا، نعوذ باللہ، وہ کافر ہوگا. اب جو کہے گا میں محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا. یا جو فرائض دین میں سے کسی کا کھلم کھلا انکار کرے گا، ضروریات دین کا انکار کرے گا اور کہے گا میں نماز کو فرض نہیں مانتا، میں روزے کو فرض نہیں مانتا، نعوذ باللہ کہے گا. میں زکوٰۃ کو یا حج کو فرض نہیں مانتا، میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں رسولوں کو اللہ کا رسول نہیں مانتا. تو جس کا اقرار کرنے سے داخل اسلام ہو رہا تھا، ان میں سے کسی کا انکار کرے گا تو، اور جب تک انکار نہیں پایا گیا کافر. بڑے سے بڑا گناہ گار تو ہو سکتا ہے، پرلے درجے کا گناہ گار تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں یزید کا فسق تو متواتر ہے. فسق کے معنی اللہ کی نافرمانی، فسق کے معنی کبیرہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ. فرمایا اس کا فسق تو متواتر ہے، لیکن اس کا کفر متواتر یعنی بہت زیادہ مشہور ہو، صحیح سند سے ثابت ہو. متواتر کے یہ معنی ہوتے ہیں بھائی کہ فسق تو صحیح سند سے ثابت ہے، مشہور بھی ہے، لیکن کفر نہ صحیح سند سے ثابت ہے اور نہ مشہور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے بعض مقررین بھی، اہل سنت کے مقررین بھی اپنی ذرا تقریروں کو چار چاند لگانے کے لیے وہ ایک روایت لاتے ہیں اور اس سے کفر یزید ثابت کرتے ہیں. اور وہ روایت یہ لاتے ہیں کہ جب سر حسین اس کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا آج میں نے اپنے ان بڑوں کے قتل کا بدلہ لے لیا جو بدر میں قتل ہوئے تھے. آج میں نے اپنے بڑوں کا، جو مقتولین بدر تھے، ان کا میں نے بدلہ لے لیا. تو دیکھو وہ تو مقتولین بدر کا بدلہ لے رہا ہے، اور مقتولین بدر کون تھے؟ وہ تو کافر تھے، عتبہ، شیبہ، ولید. وہ کہتا ہے یہ جو میرے خاندان کے بڑے تھے نا، میرے نانا کے بڑے، میری نانی کے بڑے اور میرے بڑوں کے بڑے، آج میں نے ان کا بدلہ لیا ہے، کہتا ہے. تو پھر وہ تو یوں جب ان کافروں کی طرف سے بدلہ لے رہا ہے تو کافر ہو گیا نا. جناب والا اس کے دو جواب ہیں. انصاف اگر آپ کریں نا تو اس کے دو جواب ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے بھائی. لیکن جو بات حق ہے، جو سمجھانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ تو ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں نا. وہ یہ ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کا جو بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا میں نے آج بدلہ لے لیا. تو اول تو یہ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کس سند کی ہے، کس پائے کی ہے؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کیجئے. یہ حدیث زیادہ خبر واحد ہے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں ملتی بھی نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں روایت ملتی ہے. تو یہ کسی صحیح حدیث سے یہ جملے ثابت اور ثابت ہیں بھی تو کن کتابوں سے ثابت ہیں؟ حدیث کی کتابوں سے نہیں، بلکہ تاریخ معتبر ہے نہیں. تاریخ میں صحیح بات بھی آ جاتی ہے، تاریخ میں غلط بات بھی آ جاتی ہے، یہ ہر عقل مند پڑھا لکھا جانتا ہے.
لہذا کسی تاریخی روایت کو کسی کے ایمان و کفر کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ پھر ہم میں اور شیعوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو تاریخی روایت پڑھ پڑھ کے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، پھر ادھر سے وہ بھی تاریخ لیتے ہیں، ادھر سے ہم بھی تاریخ لینا شروع کر دیں۔ کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ان میں؟ اسلام کے اصول یہ ہے کہ تاریخ دلیل شرعی نہیں ہے، حدیث دلیل شرعی ہے۔ یہ بات کسی حدیث میں آئی ہوتی ہم مان لیتے۔ بتائیے تسلی بخش جواب ہے؟ بھائی نہیں ہے کسی کو تسلی تو بولے، میں سمجھاتا ہوں جی۔ یہ تاریخی روایت ہے، کوئی حدیثی روایت تو ہے نہیں۔ نمبر 2، مان لیا کہ 100% صحیح روایت ہے، اس کے راویوں میں کوئی جھول نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا کوئی جھول نہیں ہے، تو بھی جناب والا خود اس جملے میں احتمال ہے۔ ایک آدمی اپنے بڑوں کا بدلہ ماں باپ یا دادا دادی نانا نانی ہونے کی حیثیت سے لے رہا ہے یا کافر ہونے کی حیثیت سے لے رہا ہے؟ بھائی اس میں دونوں احتمال نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ بولو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لیا ہے، تو بڑوں کا بدلہ لینے کی 2 صورتیں ہیں، بڑوں کا بدلہ بڑا ہونے کی حیثیت سے لے اور بڑوں کا بدلہ کافر ہونے کی حیثیت سے لے۔ اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لیا ہے، اس نے یہ کب کہا کہ میں ان کے کفر پہ راضی بھی ہوں؟ سمجھ میں آئی جی؟ لہذا اس کو ہم کھلم کھلا کافر تاریخی روایت کی بنا پہ نہیں کہہ سکتے۔ مقام سمجھ میں آیا؟ احتیاط کرنا اولا ہے۔ تو فرمایا اس کا فسق متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر۔ کسی شخص میں یہ احتمال ہو کہ ایک آدمی کل تک گناہ گار تھا، مسئلہ شرعی ہے کہ آج اس کو اس کے ماضی کے گناہ پہ ٹوکنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ اس نے اب توبہ کر لی ہو۔ تو کسی کو اس کے کبیرہ گناہ پہ ٹوکنا جائز نہیں ہے، تو پھر ان معاملات پہ ٹوکنا، جبکہ احتمال توبہ بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، ہم تک اس کی توبہ کی خبر نہ پہنچی ہو۔ اور امثال و وعیدات مشروط بعد میں توبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جس جس کو جہنمی بتایا، جس جس کے لیے جو کو عذاب سنایا، ان سب کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر بندے نے توبہ نہ کی تو یہ عذاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کر لیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ تو کوئی جہنمی کب بنے گا؟ جب توبہ کیے بغیر مرے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہے۔ توبہ تو اس وقت تک کسی کی قابل قبول ہے جب تک سانس گلے میں آ کر اٹکے نہیں۔ اچھا، اور اس حال میں بھی اس کے عدم پر جزم نہیں، یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اس وقت تک بھی توبہ کی یا نہیں کی۔ تو یہ سب احتمالات ہیں، ان احتمالات کی بنا پر ہمارے امام اعظم نے سکوت فرمایا، یہی احوط و اسلم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہی مذہب احتیاط والا بھی ہے، یہی مذہب سلامتی والا بھی ہے، کہ ہم اسے کافر بھی نہ کہیں اور ہم اسے مستحق لعنت بھی نہ کہیں۔ اور اس کے آخری جملے اور خلاصہ بحث کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے یار ایسا بد نصیب جو کہتا ہے امام حسین کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی، امام حسین لڑنے کے لیے نکلے، معاذ اللہ امام حسین غلط تھے۔ ایسے بد نصیب بھی ہیں۔ اب میں نام لوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، میں خواہ کیوں نام لے کر اپنی زبان بھی خراب کروں۔ لیکن 2 شہزادوں کی لڑائی تھی جی، اور اس میں امام صاحب غلط تھے، یزید حق پہ تھا، یہاں تک بکواس کرتے ہیں۔ امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے۔ کوئی سنی اور کوئی صحیح العقیدہ امام صاحب کو غلط نہیں کہہ سکتا، اور دلالت و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً اعلیٰ حضرت کے جملے بڑے ایمان اور عشق میں ڈوبے ہوئے جملے، فرمایا بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور ہی نہیں جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو، جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ ہو، اس دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، اور شک نہیں کہ اس کا قائل، یعنی یہ کہنے والا کہ امام صاحب غلط تھے، اس کا قائل ناسبی مردود اہل سنت کا عدو اور عنود ہے۔ ایسے گمراہ و بددین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت بے سود ہے، اس کی غایت اسی قدر کہ اس کے قول صحیح کا خلاف کیا اور بلا وجہ شرعی، یعنی آگے بات یہ کہ ایسوں سے تعلق وغیرہ مسلمانوں نے اہل سنت کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ صاف ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یزید کے معاملے میں نظریہ اہل سنت یہ ہے، فاسق تھا اس میں سب کا اتفاق، فاجر و اللہ کا نافرمان تھا اس میں سب کا اتفاق، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی، اور یہ بات میں خاص پس منظر میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہمارے بھائیوں کو یاد ہو جو علم، دین اور مذہبی لوگوں کے سے ذرا قریب رہتے ہیں، انہیں یاد ہو 2 سال شاید ہوئے ہیں اس بات کو، 2 سال یا اس سے زیادہ کم و بیش، ہم یہاں ترجمہ پڑھتے تھے اوپر، محرم کے دن تھے، ان دنوں کی بات ہے۔ تو 2 سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ٹی وی پر سوال ہوا، وہ یزید کے بارے میں کہ یزید جو ہے اس کا امام علی مقام کے قتل میں حصہ تھا نہیں تھا، اس کے حکم سے ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ یزید نے اس کا حکم دیا ہو یا اس کے حکم سے امام صاحب کو قتل کیا گیا ہو۔ ہاں، اس کی حکومت میں یہ قتل ضرور ہوا، اس کی سلطنت میں یہ قتل ضرور ہوا، اور اہل سنت کے نزدیک وہ مورد الزام اس لیے ہے کہ جب اس کو معلوم تھا کہ یہ قاتلین ہیں، اس نے قاتلین سے بدلہ لینے کے بجائے الٹا ان کو اعزازات دیے۔ بالکل یہ صاف بات ہے۔ اس پر اگر آپ کو یاد ہو ہمارے سنیوں میں بڑی لے دے ہوئی، وہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے یزید کی فیور کر دی۔ مجھے اس وقت بھی افسوس ہوا تھا، چونکہ اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے، میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا صاحب مطالعہ یا بہت بڑا علم والا تو میں ہرگز نہیں کہتا، اور اللہ مجھ سے نہ کہلوائے، لیکن تھوڑا بہت تو یار کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنی جگہ صحیح تھے۔ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو بات کہہ رہے ہیں نا، ہمارے کئی اہل سنت کے مقررین چڑھ دوڑے نا، وہ جی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں، ہمارے مقررین کو بھی اور ہماری عوام کو بھی، اور ہماری عوام کو تو نرا علم اس کے پاس ہے نہیں نا، معذرت کے ساتھ ہماری عوام کو تو صرف چسکا لینے کا شوق ہوتا ہے، چسکا لینے کا۔ آج بھی میرے پاس وہ سوال آیا صبح نا، میں نے موبائل کھولا تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو، وہ ان کی 2 سال پہلے والی بات، وہ امام علی مقام کے سجدے میں شہادت والی بات لے کر، تو میں نے اس کو جواب بھیجا ہے، اور میں نے اس کو کہا ہے، میں نے کہا بابو میں واٹس ایپ پہ مناظرے نہیں کرتا، دکان نہیں کھولتا، جس نے سوال کرنا ہے میرے سامنے آ کے کرو تاکہ تم سے بات بھی ہو، تمہیں میں کوئی حوالہ بھی دے سکوں اور تمہیں کچھ سمجھا بھی سکوں۔ تو ہماری عوام اہل سنت اہل حدیثوں کے ساتھ بیٹھے اہل حدیث ہو جاتی ہے، شیعوں کے ساتھ بیٹھے شیعہ ہو جاتی ہے، وہابیوں کے ساتھ بیٹھے وہابی رنگ میں رنگ جاتی ہے، اس لیے کہ خود نے کچھ پڑھا ہے نہیں۔ میں آپ کو امام غزالی کی ایک عبارت سنانے لگا ہوں، انصاف کیجئے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ مفتی صاحب ٹھیک تھے اس وقت۔ مفتی صاحب نے کیا کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں کہ یزید نے حکم دیا ہو، یہی بولا تھا نا۔ اب مفتی صاحب چلو چھوٹے درجے کے عالم ہوں گے، امام غزالی تو بڑے عالم ہیں نا، سن لو امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں، اور یزید پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں امام غزالی کا نقطہ نظر کیا ہے۔ امام غزالی سب کے متفقہ امام ہیں، انہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب مانتا ہے، انہیں اپنے پرائے سب مانتے ہیں۔ اب سنیے ان کا نقطہ نظر، یہ احیاء العلوم ہے، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم عربی، اور اس عربی کی عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور عنوان ہے جس مقام پر یہ عبارت ہے، آپ عربی نکالیے تو الآفت الثامنہ اللسان
فرمایا انسان پر گناہوں کی جو آفتیں آتی ہیں وہ جن جن رستوں سے آتی ہیں ان میں 8ویں آفت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے گناہ کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اب زبان سے گناہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کی امام غزالی نے لسٹ بنائی اور فرمایا ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو آدمی مستحق لعنت نہ ہو اسے لعنت کا مستحق قرار دینا، اور جو آدمی کافر نہ ہو اسے کافر قرار دینا۔ یہ زبان کی آفت ہے، یہ زبان کا گناہ ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی مستحق کفر نہیں ہوتا، ہم اسے کافر کہتے ہیں، بعض اوقات وہ مستحق لعنت نہیں ہوتا، ہم اسے مستحق لعنت اور لعنتی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام غزالی کی رائے سنیے، فَإِن قِيلَ، امام غزالی کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، فَإِن قِيلَ هل يجوز لعن يزيد لأنه قتل الحسين أو أمر به قلنا هذا لم يثبت اصلا۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے، امام غزالی کا فتویٰ، سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ کیا یزید کو اس لیے لعنت کرنا جائز ہے کہ اس نے امام علی مقام کا قتل کروایا یا قتل کا حکم دیا، اب امام غزالی فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے ھذا لم یثبت اصلا، یزید نے قتل کروایا، یزید نے قتل کا حکم دیا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ صاف عبارت ہے۔ احیاء العلوم عربی کوئی لے آئے، میں بھی وہ عبارت نکال کے دکھا بھی سکتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا امام اعظم کے قتل کا حکم یزید نے دیا یا یزید نے خود قتل کروایا، ثابت نہیں ہے۔ تو پھر کیسے قتل ہو گیا؟ قتل یوں ہوا، ایک جملہ عرض کر کے بات ختم ہو، قتل یوں ہوا جناب کہ حضرت امام علی مقام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور کچھ لوگ، یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا مدینہ میں، مکہ میں، فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں لوگوں سے لازمی بیعت لو، لازمی بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں قید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ یہ مستند روایت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیعت نہ کریں تو پھر انہیں قتل کر دو، لیکن قتل کی روایتیں علماء نے اتنی پسندیدگی کی نگاہ سے کسی کی نہیں دیکھی ہیں، بس اس کا تقاضا کتنا تھا کہ بیعت لو، بیعت نہ کریں تو قید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بے وقوف یہاں بیٹھا ہوا نہ سمجھے کہ میں کوئی یزید کی وکالت کر رہا ہوں، کسی بے وقوف کے دماغ میں یہ نہ آئے۔ ہم جو بات کتابوں میں لکھی ہے صحیح سند سے ہم بس اتنی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اتنا کہا۔ آگے سے ابن زیاد اور عمر بن سعد وغیرہ ان لوگوں نے اپنے نمبر بڑھانا چاہے، تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے بڑھانا چاہے، یزید کی نظر میں منصب حاصل کرنا چاہے، عہدے حاصل کرنا چاہے، انہوں نے امام علی مقام کو قتل کرنے میں انہوں نے جلدی کی، اور اپنے لشکریوں کا آپ پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں یہ تک آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 7 محرم کو آپ سے بات ہوئی ہے لشکریوں کی، پانی بند کی ہے جس دن، اس دن آپ نے فرمایا میں تم سے 3 باتیں رکھتا ہوں، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کے تم سے کہتا ہوں میں تم سے جنگ نہیں چاہتا، 3 باتیں تمہیں سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، میری زندگی غزوات اور جہادیں کرتے ہوئے گزری ہے، میرا تم سے پہلا مطالبہ یہ ہے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے سیدھا یزید کے دربار میں پہنچا دو، میں خود یزید سے بات کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا، پھر میں اپنا معاملہ میں جانوں اور یزید جانے۔ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو یہیں بیعت کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا بیعت میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید اللہ تعالیٰ 2 سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا حرام قرار دیتا ہے، یزید نے 2 سگی بہنیں نکاح میں رکھی ہوئی ہیں۔ جس مسلح پر رسول اللہ بیٹھے ہوں، جس خلافت کی مہار اور زمام پاک ابو بکر، عمر
عثمان غنی اور علی مرتضیٰ جیسے پاک لوگوں نے سنبھالی ہو، اس جگہ پر، پاک جگہ پر یزید جیسا گندا اور گناہگار نہیں بیٹھ سکتا، حل نہیں ہے۔ مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں یزید سے بات کروں گا، پھر میں جانوں یزید جانے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ فرمایا نہیں مانتے، میں اب بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا، میرا دوسرا مطالبہ ہے، میری زندگی جہادیں کرتے گزری ہے، مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو، جب جب کافر لشکر آیا کریں گے میں ان سے لڑتا رہوں گا، جہاد کروں گا، اسی جہاد میں اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سرحدوں پہ بھی نہیں جانے دیں گے، آپ کو یہیں بیعت کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہیں اگر مجھ سے اتنا ہی خطرہ ہے تمہیں اور تمہارے حاکم کو، تو فرمایا پھر ایسا کرو مجھے شہر مدینہ واپس جانے دو، میں شہر مدینہ میں رہ کر جو دین کا کام کرتا تھا، جو فتویٰ دیتا تھا، جو اجتہاد کرتا تھا، جو لوگوں کی رہنما اور اصلاح اور رہنمائی کرتا تھا، مدینہ طیبہ میں جا کر میں وہی کام کروں گا، مجھے شہر مدینہ تک میسور کر دو، بھلے مجھے شہر مدینہ کے باہر نکلنے مت دینا، یہ کر لو، لیکن مجھ سے بیعت کا مطالبہ مت کرو۔ انہوں نے کہا بیعت کا مطالبہ ہمارا اب بھی آپ سے ہے، نہ آپ کو یزید کے دربار میں جانے دیں گے، نہ آپ کو سرحدوں پر جانے دیں گے، نہ آپ کو شہر مدینہ واپس جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہوں، پھر جنگ کے لیے آتے ہو تو آؤ۔ امام علی مقام کا صاف خطبہ یہ موجود ہے۔ امام علی مقام بھاگ نہیں رہے تھے، ہرگز نہیں بھاگ رہے تھے۔ امام علی مقام کو معلوم تھا شہادت مقدر ہو چکی ہے، اور انہیں یہ بات کسی اور نے نہیں، ان کے ابا جان مولا علی نے بھی بتائی ہوئی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہوئی تھی، تو ان کے خاندان میں تو مشہور تھی، لیکن وہ اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، سامنے والوں کو جہنمی بننے سے بچانا چاہتے تھے، لیکن کیا کیا جائے اس بد نصیبی کا کہ جس کے نتیجے میں یزیدیوں نے اپنے لیے جہنمی بننا قبول کر لیا تھا۔ تو پھر جو حرکت ہے وہ ابن زیاد کی ہے، جو حرکت ہے وہ عامر بن سعد کی ہے۔ امام علی مقام 3 مطالبے رکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ سر دست اور سر فہرست مطالبہ یزید کے پاس جانے کا مطالبہ ہے، انہوں نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور میرا وجدان کہتا ہے، پورے وثوق سے کہتا ہوں، امام علی مقام کی ذات اتنی پرتاثیر ذات تھی، خدا کی قسم یزید کے پاس جاتے یزید لاجواب بھی ہو جاتا، پگھل بھی جاتا، اور اتنا پگھلتا حکومت چھوڑتا نہ چھوڑتا امام علی مقام کے ہاتھ پہ کم سے کم توبہ ضرور کر لیتا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، کسی اور کی سوچیے، لیکن ان خبیثوں نے جانے نہیں دیا، غلطی ان کی ہے۔ یزید کی غلطی صرف یہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، صرف نہیں ہے، اس نے ابن سعد کا عہدہ بڑھایا، اس نے ابن زیاد کے عہدے بڑھائے، انہیں گورنریاں دیں، ان کے منصب بڑھائے، اسے پتا تھا قاتل حسین کون ہے، لیکن اس نے کوئی سزا دینے کے بجائے انہیں معاف رکھا، اور معاف رکھ کر، نہ صرف معاف رکھ کر بلکہ بد نصیب بدبخت نے جب سر حسین اس کے دربار میں لایا گیا، اس نے چھڑی سے امام علی مقام کے دانتوں اور ہونٹوں پر چھڑی لگائی۔ یہ اس کی کم بختی اور بد نصیبی اور شقاوت ہے، اس بد نصیبی نے اسے جہنمی بنانا ہے، الا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے اپنا قصور معاف کر دیں تو ایک الگ بات ہے، معاف کرنے والا یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، ہم حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی سکوت اختیار کرتی ہے، سکوت کے معنی خاموشی ہے، خاموشی کے معنی یہ ہے ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، قیامت کے دن یا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے جو فیصلہ ہوگا۔ بتائیے گالیاں دینے میں عافیت ہے یا یہ بات کرنے میں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے، اس میں عافیت ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے جی۔ اور ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں لعنت دینے کا کیا شوق ہے، لعنت شخصی ازرو شریعت محمدی، کسی شخص کو نشانہ بنا کر لعنت، یہ ایک ہی شرط پر جائز ہے، ایک ہی شرط پر جائز ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہو کہ یہ قطعی مستحق لعنت ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو نشانہ بنا کر لعنت دینا جائز۔ ہمارے لیڈروں کو لعنتیں دی جاتی ہیں نا، ہم اس کی بھی ممانعت کرتے ہیں، اور شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے، نام لے کر کسی کو لعنت دینا جائز نہیں ہے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا اس کی۔ لعنت اسی کو دی جا سکتی ہے جس کو لعنتی ہونا یا اللہ نے بیان کیا ہو یا اللہ کے
رسول نے بیان کیا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول نے کس کا لعنتی ہونا بیان کیا ہے؟ جو پکا کافر ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہے۔ ابو لہب جیسے لوگ، ابو جہل جیسے لوگ، ان کو تو لعنت دی جا سکتی ہے جن کا کفر پہ خاتمہ یقینی ہے، اللہ رسول نے ان کا کافر ہونا بیان کیا۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو لعنت بھیجنا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ آپ ہماری نہ مانیے، اعلیٰ حضرت کی مان لیجیے۔ چلیے اعلیٰ حضرت اگر آپ کے امام نہیں ہیں، امام غزالی تو سب کے امام ہیں نا، ان کی مان لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول حق کی توفیق دے۔ آخری بات، ایک بات بتائیے، یزید کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو جائے، چلیے یزید کو ہم ایک لمحے کے لیے کافر بھی مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے فرض کیا مستحق لعنت بھی ہے، بس ایک بات کا مجھے جواب دیجیے، یزید بڑا کافر اور مستحق لعنت ہے یا شیطان؟ شیطان۔ کیا شیطان کو لعنت بھیجنا واجب ہے؟ اس پہ لعنت بھیجنا واجب ہے؟ بولو، فرض ہے؟ اچھا اس پہ لعنت کرنا سنت ہے؟ جی اچھا اس پہ لعنت بھیجنا مستحب ہے؟ شیطان بڑا لعنتی ہے، اس کے باوجود نہ اس پہ لعنت بھیجنا مستحب، نہ سنت، نہ واجب، نہ فرض۔ اچھا چلیے ہے تو نہیں، اگر کوئی شیطان کو لعنتی نہ کہے اپنی زبان سے، اسے گناہ ملے گا؟ زندگی میں ایک بار بھی اس نے شیطان پہ لعنت نہ بھیجی ہو، ساری زندگی بغیر لعنت بھیجے گزر گئی، کیا گناہ ہو ملا؟ گناہ گار ہوا؟ تو شیطان پر لعنت نہ کرے گناہ گار نہیں ہوتا، یزید پہ لعنت کرنا کیوں لازم ہے جی؟ عقل میں آئی؟ جی آئی عقل میں؟ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اور آخری بات، آپ کو لعنت بھیجنی ہے؟ آپ کو بہت شوق ہے یزید کو لعنت بھیجنے کا؟ میں طریقہ بتاتا ہوں، بھیجو لعنت، میں بھی آپ کے ساتھ لعنت بھیجوں گا، میں بھی بھیجوں گا، بس ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، یزید پہ لعنت حضرت امام حسین العابدین نے کی ہو، امام حسین العابدین کے لفظوں میں دکھا دو۔ یزید پہ لعنت شیعوں سے بھی سوال، اور جو ہمارے اہل سنت لعنت کرتے ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے، امام حسین العابدین نے لعنت بھیجی ہو دکھا دو، امام محمد باقر نے بھیجی ہو دکھا دو، امام جعفر صادق نے لعنت کے لفظ بولے ہو یزید کے لیے دکھا دو۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اہل بیت کی سنت سمجھ کے کرنا ہے نا، اور اہل بیت کے طریقے پر چل کے کرنا ہے، ان سے لعنت دکھا دیجئے، میرا سوال ہے آپ سے، میرا سوال ہے آپ سے۔ یہ اپنی پاک زبانیں اس کو لعنت دے کر گندی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں ان کا طریقہ اپنانا چاہیے یا اپنے من اور اپنی عقل کا طریقہ اپنانا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فیصلہ کیجیے آپ۔ آخری بات، بھیجنی ہے لعنت؟ میں بھی بھیجوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بس اتنا بتا دو، یزید پہ لعنت اپنی عقل سے بھیجنا چاہتے ہو یا امام حسین کے طریقے پر بھیجنا چاہتے ہو؟ ٹھنڈے دل سے جواب دینا مجھے، بہت شوق ہے نا لعنتیں بھیجنے کا لوگوں کو، اپنی عقل سے بھیجنا چاہتے ہو؟ لعنت 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 کی تسبیحاں پڑھنا چاہتے ہو؟ کرو، ہم تو مسئلہ بتا سکتے ہیں، زبان تو نہیں روک سکتے، لیکن اگر امام حسین کے طریقے پر لعنت بھیجنا چاہتے ہو تو لعنت بھی ہو جائے گی اور امام حسین کا طریقہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے امام حسین کا طریقہ زندہ کرنا ہے؟ آج کے بعد جو لعنت بھیجنے کی بات کرے نا، اس کو کہو لعنت اپنے طریقے سے نہیں، چل امام حسین کے طریقے سے آج بھیجتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام حسین کا طریقہ یہ ہے جو درس کربلا ہے، درس کربلا اپنا لو، یزید پہ لعنت بہترین ہو جائے گی، بہترین لعنت پڑے گی۔ درس کربلا اپناؤ۔ درس کربلا کیا ہے؟ درس کربلا یہ ہے، امام حسین فرماتے ہیں میں کربلا اس لیے گیا ہوں، ما جئت الا لامر بالمعروف ونهى عن المنکر، میں تو کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا۔ تو امام حسین کا طریقہ اپنا کر یزید کو لعنت بھیجنی ہے تو آج بھی نیکی کا حکم دینا شروع کر دو، برائی سے روکنا شروع کر دو۔ یہ ہے درس کربلا۔ امام حسین کے طریقے پر لعنت بھیجنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ لیکن اس طریقے پہ کون چلے گا؟
اس طریقے پہ چلیں گے تو حکومت ناراض ہو جائے گی، اس طریقے پہ چلیں گے تو پولیس پکڑے گی، اس طریقے پہ چلیں گے تو ہمارا سگا بھائی بھی ہمارا نہیں رہے گا، تو پھر لعنتیں بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی لعنتیں بھیجنے کا کہ لعنت کی تسبیح تو پڑھو، لیکن امام حسین نے اس کو ذلیل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ ہرگز نہ کرو۔ یہ کیسی لعنت ہے؟ تیسرا، لعنت بھیجنا چاہتے ہو؟ امام حسین نے اپنے عمل سے بتایا جو شخص فاسق ہو، فاجر ہو، وہ قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا، وہ قوم کا لیڈر۔ امام حسین کی یزید سے لڑائی کیا تھی؟ تمہیں لعنت بھیجنے کا شوق ہے تو امام حسین کے طریقے پر لعنت یوں بھیجو آج کے، اور یہی درس کربلا ہے، اور یہی درس کربلا ہماری پاکستانی قوم اپنا لے، پاکستان کہیں کا کہیں بدل سکتا ہے۔ تمہارے درمیان بھی فاسق لیڈر موجود ہیں، فاجر لیڈر موجود ہیں، شرابیوں کو تم ووٹ دیتے ہو، زانیوں کو تم ووٹ دیتے ہو، جھوٹ بولنے والوں کو تم ووٹ دیتے ہو، کیسی لعنت یزید پہ بھیجتے ہو؟ آج بھی یزید کا کردار تو زندہ ہے، تم اور میں انہی کو تو ووٹ دیتے ہیں۔ کس منہ سے لعنت کریں گے یزید پر کہ یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، اور جس کا کردار آج یزید والا ہے اسی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر امام حسین کے طریقے پر یزید کو لعنت دینی ہے تو پھر یزید کی طاقتوں اور یزید کے کردار والے ہر آدمی سے آج تعلق توڑو، یزید پر حقیقی لعنت یہ ہوگی، بھیجنی ہے لعنت۔ امام علی مقام کا درس کربلا تو یہ تھا، امام علی مقام تو یہ درس دے کر گئے کہ دیکھو سیاست دو طرح سے کی جا سکتی ہے، ایک وہ سیاست ہے جو خلفائے راشدین نے کی، ایک وہ سیاست اور حکومت ہے جو یزید کر رہا ہے، جو اس سے پہلے فرعون نے کی، جو اس سے پہلے نمرود نے کی، جو اس سے پہلے اور ظالم بادشاہوں نے کی۔ حسین کو دیکھ لو، حسین فرعونی سیاست کو للکار رہا ہے، حسین یزیدی سیاست کو للکار رہا ہے۔ حسین اگر جان بازی لگا رہا ہے تو فاروقی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے لگا رہا ہے، حسین اگر جان کی بازی لگا رہا ہے تو علوی و عثمانی و فاروقی و صدیقی سیاست کو اور محمدی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ اگر یزید پہ لعنت کرنا چاہتے ہو تو یہی دو سیاستیں دنیا میں قیامت تک چلیں گی۔ اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور حسینی بننا چاہتے ہو، ناپاکوں کو ناپاکوں کی سیاست کو لعنت بھیج کر چھوڑنا ہوگا اور پاکوں کو اور پاکوں کی سیاست کو فروغ دینا ہوگا۔ بتاؤ یہ طریقہ لعنت کا اپنا سکتے ہو؟ یہ درس کربلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین کی یزید سے کوئی اور لڑائی نہیں تھی، ساری لڑائی ناپاک سیاست کو مٹانے اور پاک سیاست کو فروغ دینے کی تھی۔ یہ ایک جملہ ہے پورے درس کربلا کا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول حق کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔